پروین شاکر کے بارے میں ممتاز مفتی کی چند باتیں۔ شہزادی، ناقد کہتے ہیں باہر کی بات کرو، بھیتر کی مت کرو، صرف خاکہ لکھو۔ ہم نے خاکہ نویسی کے اصول جو متعین کر دیے ہیں، صرف آؤٹ لائن۔ اب اگر میں پروین کی آؤٹ لائن کی بات کروں تو وہاں تو آؤٹ لائن ہی آؤٹ لائن ہے، ایسی آؤٹ لائن کہ جس کے چکر میں پڑ جاؤ تو باہر نکلنے کا راستہ نہ ملے بھی تو باہر نکلنے کو جی نہ چاہے۔ اس آؤٹ لائن کے چکر میں صرف میں، آپ، ہم ہی نہیں پھنسے ہوئے، خود پروین شاکر بھی پھنسی ہوئی ہے۔ باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، عجیب کشمکش میں گرفتار ہے، اس سے پناہ بھی چاہتی ہے، اس کا لشکارہ مارے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ اللہ نہ کرے کسی خاتون کی آؤٹ لائن جاذب نظر ہو، وہ تو نظروں پر چڑھ جاتی ہے، اس کی زندگی اپنی نہیں رہتی، لاکھ پھونک پھونک کر قدم رکھے، خود کو احتیاط کی زنجیروں میں جکڑ لے، امان نہیں ملتی۔ اور پروین کی بدقسمتی تو دو آچا ہے، آؤٹ لائن کے ساتھ ان لائن بھی ہے، معمولی نہیں، بڑی گمبھیر ان لائن۔ میرا مصور دوست آذر زوبی کہتا ہے کہ مفتی، لفظ کوئی چیز نہیں، زندگی تو لکیروں سے عبارت ہے، کچھ باہر کی، کچھ اندر کی، کچھ اوپر کی، یعنی کچھ خد و حال کی، کچھ ذہنی رجحانات کی، کچھ تقدیر کی۔ عام طور سے افراد کی زندگی میں ان تینوں میں سے کوئی ایک لکیر حاوی ہوتی ہے، لیکن پروین میں تینوں حاوی ہیں۔ باہر سے دیکھو تو وہ نازک اندام، دھان پان لڑکی نظر آتی ہے، قریب جاؤ تو منظر یکسر بدل جاتا ہے۔ آپ کے روبرو ایک بالغ العقل، ہوش مند، زیرک، منفرد خیالات اور مضبوط کردار کی خاتون بیٹھی ہوگی۔ وہ سہارے سے بے نیاز ہے، ہر بات میں منفرد رائے رکھتی ہے، مگر سہارا مل جائے تو کفرانے نعمت نہیں کرتی۔ تکلیف دہ دکھ بھرے ماضی کے باوجود اس کے اندر امید کا دیا روشن ہے، زندگی گزارنے کا عزم موجود ہے۔ پروین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے مراد کے لیے جیتی ہے، سچ ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے اندر کو دیکھ کر شک پڑتا ہے کہ اس میں خود اکیلے جینے کی شکتی بھی موجود ہے۔ گھریلو خوشی کے متعلق قدرت کا اصول سمجھ میں نہیں آتا۔ دانشور سوچ سوچ کر ہار گئے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اٹ از ناٹ ان دا فٹنس آف تھنگس، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوجیاں گھر میں پیڑے پر بیٹھی چوڑے چھنکاتی ہیں اور سونیاں ہوکے بھرتی ہیں۔ پنجابی میں ایک بول ہے، گھر کوجیاں دے پکن پرونٹھے تے سونیاں دی اگ نہ بلے۔ حکماں کہتے ہیں ٹھیک تو ہے، سارا کھیل تو آگ کا ہے، حسن تو مفت میں بدنام ہے۔ بے شک حسن میں مرد کو کھینچ لانے کی شکتی موجود ہے، لیکن اپنا بنائے رکھنے کی قوت موجود نہیں۔ نیٹشے کہتا ہے ویریلی مین لوز ڈینجر اینڈ پلے، سو لوز ہی وومن، دا موسٹ ڈینجرس آف آل دا پلے تھنگس۔ پروین کی شخصیت کے تین پرت ہیں۔ پہلا پرت دیکھو تو لطافت ہے، لے ہے، معصومیت ہے اور حیا کے جال ہی جال۔ دوسرا پرت دیکھو تو منظر ہی بدل جاتا ہے، لولی وینس ڈی مائلو سپائنکس بن کر بیٹھ جاتی ہے، ذہنی پختگی، مردانہ جرت اور کروڑ ریئلزم۔ جبھی سیانے سمجھدار پہلے پرت پر ہی گزارا کر لیتے ہیں، ذاتی تحفظ کے مارے یا ڈر کے مارے فاصلے قائم رکھتے ہیں۔ تیسرا پرت پیش منظر نہیں پس منظر ہے، دکھ کی ایک بے نام بھیگ جو ساری شخصیت میں لہریں لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پروین شاکر کی پرنم شخصیت کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے دکھ کے پانیوں میں گھرا ہوا ایک سرسبز جزیرہ ہو، لیکن اس کی آنکھ میں ایک ایسی نگاہ بھی ہے جو چلتی آندھی کو باندھ سکتی ہے، دریا کا رخ موڑ سکتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اس کی پرنم شخصیت جاذب کیفیت کے علاوہ ایک ہتھیار بھی ہو۔ پھول پر شبنم کے قطرے دیکھ کر کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ دکھ ایک سنگھار بھی ہے، ایک انوکھا مگر زود اثر کاسمیٹک۔ پروین کی کہانی بہت ہی زیادہ ہے، وہ بہارن ہے، بہارنیں جسمی طور پر دھان پان ہوتی ہیں لیکن اتنی تیکھی کہ سوئی کی طرح چبھ جاتی ہیں۔ کٹر شیعہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ شیعہ خاندان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہاں آنکھ کھلتے ہی روایت ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، ردھم ہوتا ہے، لے ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، میر انیس ہوتا ہے۔ پروین اس ماحول میں پل کر جوان ہوئی،
پھر قدرت نے اس میں تخلیقی کلی ٹانک دی۔ تخلیقی صلاحیت ہوتی تو خوب ہے، لیکن المیہ اثرات کی حامل ہوتی ہے۔ نارمل زندگی بسر کرنا ممکن نہیں رہتا۔ دانشور اس سامنے دھری حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کیفیت جسے ہیپینس کہا جاتا ہے صرف میڈیاکر کو نصیب ہے۔ لگتا ہے کہ قدرت نے شعراء کو سکھی زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وہ جو زندگی کے اندر بیٹ کو سننے کے حسن سے نوازے جاتے ہیں، انہیں ذاتی زندگی بسر کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بانسری میں چھید اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ سر پیدا ہو۔ پروین شاکر کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ نوازی گئی ہے۔ جو نوازے جاتے ہیں ان پر اقلاپہ مسلط کر دیا جاتا ہے، ذاتی خوشی چھین لی جاتی ہے، دکھ درد کی ایسی سمرتیاں لگا دی جاتی ہیں کہ وہ ہر لحظہ جھن جھن کرتی ہیں۔ بیچاری قدرت، پروین شاکر کو سر کرنے میں اسے کیا کیا جتن کرنے پڑے۔ خانہ آبادی کی عمومیت سے بچانے کے لیے میاں کے ساتھ ان بن کا کانٹا لگا دیا، پروین کی طبیعت میں زود ہیسی کی پخ لگا دی، ایسی کہ نارمل ازدواجی تعلقات کی متحمل ہی نہ رہے۔ یہ سب اس لیے کہ علیحدگی کے سوا چارہ نہ رہے۔ پھر محبوب کو پروین کے انگ میں رچا کر دونوں کے درمیان سماج کی دیوار کھڑی کر دی، اور اب جبکہ وہ سماجی آزادی، ذہنی پختگی، کرداری استحکام کی صورتیوں سمورتیوں سے آراستہ ہے، اور اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ پھر سے خانہ آبادی پر مائل ہو جائے، قدرت نے اس کے دل میں ایک غیر عقلی اندیشے پیدا کر دیے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ قدرت نے اس کے ذہن کو اس حد تک مسخر کر رکھا ہے کہ وہ اپنی تازہ تصنیف کا نام انکار رکھنے پر مجبور ہے۔ صاحبو، شعراء نے ہمیں کنفیوز کر رکھا ہے۔ آج تک ہم پر یہ بھید نہیں کھلا کہ عاشق کون ہے، محبوب کون ہے۔ شاعر کہتے ہیں عاشق ہم مرد لوگ ہیں، عشق کرنا کوئی آسان کام نہیں، یہ نازک اندام خواتین عشق کے کٹھن مطالبات سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ خواتین کہتی ہیں مردوں کی بات نہ سنو، انہیں بڑ مارنے کی پرانی عادت ہے، انہوں نے زبردستی گنڈا بازی کے زور پر عشق کے رول پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عشق ایک کیفیت ہے جسے کرنے سے نہیں بلکہ سہنے سے تعلق ہے۔ مجنوں بن کر دشت پیمائی کرنا یا رانجھا بن کر مچھیاں چرانا عشق نہیں ہوتا۔ عشق کرنا تو صرف عورت جانتی ہے۔ نفسیات کے ماہر کہتے ہیں کہ مرد تو ہارمونیم کے مصداق ہوتا ہے، انگلی رکھ دو تو سر بجتی ہے، اٹھا لو تو ختم ہو جاتی ہے، اور عشق تو ایک تسلسل ہے، مسلسل جذبہ، آتا جاتا نہیں، قائم۔ اس کے برعکس عورت تو تارے ہی تارے ہیں، ایک بار چھٹ جائے تو پھر چھڑی رہتی ہے۔ مجھے شاعرات سے شکایت ہے کہ انہوں نے اپنی تخلیقات میں صرف انسانی جذبات کا ذکر کیا ہے، نسائی جذبات کا نہیں۔ پروین نے اپنے کلام میں نسائی جذبات پر بات کی ہے، کھل کر نہیں، یہاں وہاں کہیں کہیں اشارت میں۔ کہتی ہے عورت بیک وقت عاشق بھی ہے اور محبوب بھی، مرد تو صرف مضراب ہے جو چھیڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد ویک نے جو پائے کا مزاح نگار ہے، خوشبو والی شاعرہ کے عنوان سے پروین شاکر کا خوبصورت خاکہ لکھا ہے۔ نسائی جذبات اور شاعرات کے متعلق ویک لکھتا ہے اس دنیا میں غزل کی وجہ آغاز عورت اور عورت کی وجہ آغاز مرد ہے، اور اب یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ اردو شاعری کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو مردوں کے ساتھ خواتین شاعرات کی بھی کمی نہیں، مگر ان میں اکثر کے ہاں شاعرہ بولتی ہے تو عورت غائب ہو جاتی ہے، اور عورت کی آواز سنائی دیتی ہے تو شاعرہ پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ پروین شاکر پہلی خاتون شاعرہ ہے جس کے ہاں عورت اور شاعرہ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ پروین شاکر کے کلام کے متعلق ورک لکھتا ہے پروین شاکر کو زبان پر پوری گرفت ہے، اردو زبان پر اور اپنی زبان پر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ اور ارشادات اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں، جو چاہتی ہے لکھ دیتی ہے، لوگ بھی وہی چاہتے ہیں جو لکھ دیتی ہے۔ اتنی سی عمر میں اس نے اتنے کام کر لیے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ آگے چل کر کیا کرے گی، کیا نہیں کرے گی، جبکہ میرے فلسفی دوست مسٹر الو کا کہنا ہے کہ ایسے کام صرف اسی عمر میں ہی ہو سکتے ہیں۔